السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کے دوران عدیل افضل صاحب نے انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب ان کے بابوں کو برا بلا کہتے ہیں تو بدلے میں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا غصہ اتارنے کے لیے انجینئر صاحب کے بابوں کو برا بلا کہا کریں۔ اچھا جی، انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے بندے لے رہے جو آپ کو مانتے تھے، آپ کے بزنس کو تھریٹ ہے، آپ کے بزنس کو سیدھا آپ کے بزنس کو تھریٹ ہے، وہ اس لیے فتنہ بن گیا آپ لوگوں کے لیے۔ تو بزنس کریں، ہرا دیں اس کو۔ اب انجینئر مثال ہے کہ وہ ان کے بابوں کو کچھ کہتا ہے، آپ انجینئر کے بابوں کو کہتے ہیں، ہے نہیں نا ان کے بابا، اب ہیں نہیں وہ وہاں جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے انجینئر بار بار 3-4 نام لیتا ہے، تقی عثمانی کا، مفتی منیب کا، وہ کہتے ہیں یہ بات کر لیں، وہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو اپنے اسٹیک کا بھی پتہ ہے، اپنی ریپیوٹ کا بھی پتہ ہے، پلس وہ میرا دونوں سے اختلاف ہے، مفتی منیب سے بھی اور تقی عثمانی صاحب سے بھی بہت ساری چیزوں پہ، لیکن مجھے یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان کا چونکہ ایک سرٹن نالج ہے تو وہ اس جگہ پہ آ کے بحث ہی نہیں کر رہے کہ ہم فضول کا لیم آرگیومنٹ دیں اور ذلیل ہوں، خاموشی اختیار کر لو۔ عقل مندی اسی میں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی سوشل میڈیا پر نعیم بٹ صاحب کی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب کو آج کے نوجوان کثیر تعداد میں اس وجہ سے سنتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اچھے علماء کرام کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ سوشل میڈیا کے دور میں پھر آپ کے پاس انجینئر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو پھر سر عام آ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹریڈیشن کو لیفٹ رائٹ سینٹر فارورڈ بیش کر رہے ہیں بات کرنے کے سلیقے کے لحاظ سے، جو کہ اس میں 4 باتیں شاید کبھی کبھی درست بھی ہوں بٹ لائک وہ متنفر ہے نا پورے نظام سے، اینڈ جو ایک ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت آپ کی میجورٹی یوتھ وہ سن رہی ہے۔ آپ انجینئر کی بات کرو یا میں تو ایسے انجینئر کے بھی باپ آ گئے مارکیٹ میں، انجینئر تو پھر بیچ میں کوئی خیر کی بات بھی کر جاتا ہوگا، تو بالکل الٹا کے ہی رکھ دیا جنہوں نے۔ اب دیکھو کسی آدمی کو اگر کوئی آدمی کے باسی سبزی بیچ رہا ہو اور اس شہر کے اس گاؤں کے لوگوں نے اس دکان سے باسی ہی سبزی دیکھی ہو، ان کو آپ لاکھ جا کے کہیں کہ بھائی جان یہ سبزی باسی ہے، آپ کیا انہوں نے کبھی تازی دیکھی نہیں، وہ کہہ رہے یار یہ کوئی خراب فتنہ ہے، خرابی کرے گا یہ آدمی، یعنی خام خواہ اچھی بڑی سبزی کو یہ کہی جا رہا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی سبزی کی دکان کے سامنے آپ تازہ سبزی کی دکان کھول لیں، اب لوگ تازہ سبزی دیکھیں گے تو خود ہی باسی کی شناخت ہو جائے گی۔ اب یہ جو لوگ اس طرح کے ہیں، جیسے یہ لوگ آئے کیوں ہیں؟ یہ لوگ آئے اس لیے ہیں کہ تازہ سبزی کی دکان ہے کوئی نہیں، جو تازہ سبزی والے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کاری کھولنی ہے، اس سے باہر جانا ہی نہیں، ہاں یہ تو میڈیا تو حرام ہے، وہ تو میڈیا کو حرام قرار دے رہے ہیں، وہ کروڑوں تک بات پہنچا چکے ہیں۔ اب جب آپ نے اس کو حلال قرار دینا ہے اس وقت وہ کام کر چکے ہوں گے اپنا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ فرمایا کہ بریلوی علماء کرام درود ابراہیمی کے دشمن ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بریلویوں کے اکابرین میں سے احمد یار خان نعیمی صاحب نے باقاعدہ اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی کا پڑھنا صرف گناہ نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ انہوں نے اپنے جو درود ان کے بابوں نے بتائے ہوئے نا وہ تعلیم کریں گے، درود ابراہیمی سے چڑھیں گے، نماز میں تو مجبوراً پڑھتے ہیں، ویسے یہ درود ابراہیمی کے دشمن ہے۔ اس کے ثبوت میں بریلویوں کے ٹاپ کے جو 3 بڑے بزرگ ہیں نا ان میں سے ایک، بلکہ آپ کہہ لیں کہ احمد بریلوی کے بعد وہی ہیں کتابوں کے اعتبار سے جو انہوں نے صوفیت کی خدمت کی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، انہیں حکیم الامت کہتے ہیں بریلوی، ہاں یہ وہ ہیں جو دیوبندیوں کے لیے تھانوی صاحب ہیں، وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی ان لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، باپا جانی تو بڑا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ مفتی صاحب ان سے بڑے کہانی باز تھے۔ انہوں نے سورۃ الکہف کی تفسیر میں درود ابراہیمی کے اوپر ایسا حملہ کیا اور اتنی توہین کی، میں وہ الفاظ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، ہاں جی گناہ اور ناجائز ہے، ناجائز لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جب گناہ لکھ دیا یہ لکھنا چاہیے تھا گناہ اور حرام ہے، کیونکہ گناہ جب ہوا تو ناجائز والی بات ہی وہ حرام ہے۔ انجینئر صاحب کی اسی اعتراض کا ابھی حال ہی میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ تفسیر نعیمی کا جو حوالہ انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا جس میں درود ابراہیمی کو پڑھنا گناہ لکھا تھا، یہ عبارت دراصل احمد یار خان نعیمی صاحب کی نہیں ہے۔ اور ابھی اس نے دوبارہ لیٹسٹ کلپ اپلوڈ کیا ہے جس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ درود ابراہیمی سے نفرت کیوں، امام ابو حنیفہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیبیٹ، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ مرزا جلمی نے کاروائی کی ہے اور اس میں پھر وہی جھوٹ اور کذب کا سہارا لیا، اعتراض کیا ہے درود ابراہیمی کے والے سے کہ ان کے عقیدے کے مطابق درود ابراہیمی الگ سے تنہا پڑھنا یہ گناہ ہے۔ حوالہ دیا ہے یہ کتاب تفسیر نعیمی کا، اور باقاعدہ مرزا جلمی نے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا تعارف کروایا اور پوری ڈیٹیل بیان کر کے یہ کہا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی کے اندر یہ لکھا، جبکہ مرزا جلمی کو یہ کتاب کھول کے پڑھنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ اس کتاب تفسیر نعیمی کا یہ والا حصہ جو سورۃ الکہف کی تفسیر پر مشتمل ہے 16واں حصہ، یہ حصہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے نہیں لکھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نعیمی وہ 11 جلدوں تک ہے، 11ویں پارے تک مفتی صاحب نے تفسیر کی، اور جو اگلا حصہ ہے وہ مفتی صاحب کے بیٹے اقتدار نعیمی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ عبارت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے بلکہ مفتی اقتدار نعیمی کی ہے، اور مفتی اقتدار نعیمی صاحب کی یہ عبارت غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔
ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے نزدیک درود ابراہیمی کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کون سا درود پاک پڑھا جائے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے افضل درود ابراہیمی کو قرار دیا ہے. ہمارے نزدیک تو سب سے افضل درود ابراہیمی ہے. اور مرزا جلمی یہ پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ یہ درود ابراہیمی کے دشمن ہیں, یہ درود ابراہیمی سے نعوذ باللہ تعالیٰ نفرت رکھتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں لائیو سیشن کے دوران حسن الیاس صاحب نے انجینئر صاحب پر لگائے جانے والے RCM کے الزامات کے حوالے سے یہ فرمایا کہ دنیا میں تو یہ لوگ انجینئر صاحب کو بدنام کرنے کے لیے انہیں رینڈ کوپریشن کا نمائندہ بنا رہے ہیں, لیکن اگر قیامت میں ایسا نہ ہوا تو یہی ویڈیوز ان کے لیے وبال جاریہ بنیں گی. مزید اپنی گفتگو کے دوران حسن الیاس صاحب نے مفتی یاسر صاحب اور قیصر احمد راجہ صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ وہ ان کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کو اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ علمی اختلافات کو علمی ہی رکھا جائے. آگے بڑھ کر دوسرے شخص کے محرکات طے کرنا اور ان پر الزام تراشی کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے بڑے بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا, میری ان سے براہ راست ملاقات بھی ہوئی ہے, ان سے تعلق بھی ہے, محبت کا, دوستی کا, احترام کا, اور بہت سارے ہمارے مشترک دوست بھی ہیں جو ان کے حوالے سے مطالعہ کرتے رہتے ہیں. خود ان کا جو علم ہے, ان کی چیزیں ہیں, فکر ہے, وہ یوٹیوب پہ آتا رہتا ہے, اس سے ہم بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں. ایسے کسی شخص کے بارے میں میرے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو میں اس کو صرف اور صرف لغویات بھی دوں گا. تو اس کی فکر کے اندر اس کام ہے, اس کے استدلال سے آپ کو اختلاف ہے, اس کا اظہار آپ کریں, شب و روز کریں, اور اس کو بتائیں کہ دیکھیے علمی معاملات میں آپ کا یہ نقطہ نظر ہے, مجھے ان سے اختلاف ہے, بہت سارے معاملات میں ہمیں اختلاف ہے, ہم اس کو شائستگی سے بیان کرتے ہیں. لیکن کسی شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ جی وہ بظاہر تو کچھ ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہے, یہ اخلاقی پستی کی علامت ہے. اور ہماری قوم میں الحمدللہ یہ وبال جس سطح پر پہنچ چکا ہے وہ ہمارے علماء کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ جتنا نفرت دوسروں کے بارے میں پھیلاتے ہیں, یہ نفرتیں لوٹ کے ان کے پاس آتی ہیں. انجینئر صاحب کی دینی فکری آراء سے دنیا میں ہر شخص کو اختلاف کا حق ہے, ہم بھی اختلاف کرتے ہیں اور انہیں بتاتے بھی ہیں محبت کے ساتھ. کہیں براہ راست گفتگو ہو جاتی ہے دوستوں کے توسط سے, کبھی ان موضوعات کو اپنے پلیٹ فارم پہ زیر بحث لے آتے ہیں, مناظرہ نہیں بناتے, چیزوں کو پروپیگنڈا نہیں بناتے, مورچہ لگا کے نہیں بیٹھتے, اپنا نقطہ نظر واضح کرتے ہیں. جس طرح ہم ان کا حق اختلاف مانتے ہیں, انہیں بھی شائستگی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ ہمارا حق اختلاف تسلیم کرنا چاہیے, اور ہمارا موقف جیسے ہم بیان کرتے ہیں ویسے بیان کرنا چاہیے. اگر آپ نام لے کے بیان کر رہے ہیں, اگر آپ نام لے کے بیان نہیں کر رہے تو پھر جس کا چاہے موقف ہو, لیکن اگر آپ نام لے کے بیان کر رہے ہیں تو پورا موقف ہمیشہ بیان ہونا چاہیے, اور عام طور پہ اس کا خیال بھی کرتے ہیں. باقی ہر انسان کی طبیعت ہوتی ہے, مزاج ہوتا ہے, وہ ہے ماشاءاللہ بڑے دلیر اور دبنگ آدمی ہیں, تھوڑی جلالی طبیعت ہے, تو کبھی کبھی تھوڑا سا سخت رویہ بھی سامنے آ جاتا ہے. ہمارا بس تدبیر کے معاملات میں چند چیزوں میں غامدی صاحب بھی ہر ایک کو, یہ سب ہمارا اثاثہ ہے, جتنے لوگ ہیں, جتنا ٹیلنٹ ہے, یہ ہماری قوم کا اثاثہ ہے. چاہے وہ انجینئر صاحب ہوں, چاہے وہ واجدی صاحب ہوں, چاہے وہ قیصر راجہ صاحب ہوں, یہ سب ذہین لوگ ہیں, اللہ کے دین کا ایک درد لے کر آئے ہیں اور اللہ کے دین کی نصرت کے جذبے کے ساتھ اس امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو ان میں سے کسی شخص کے بارے میں بھی, کوئی بھی شخص ہو, وہ اگر آتا ہے مذہب پر بات کرتا ہے, اس کا مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی بھی صلاحیت دی ہے, سوچنے کی بھی صلاحیت دی ہے, وہ آگے آ کر بات کر رہا ہے, اس کو اپنا نقطہ نظر ایکسپریس کرنے کی بھی صلاحیت اللہ نے دی. ایسے لوگ کسی بھی ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور یہ لوگ حسن ہوتے ہیں معاشرے کا. ایک اختلاف کرے گا, اس کے نتیجے میں اپنی بات پہ غور کروں گا, ممکن ہے مجھے میری بات بہتر پریزنٹ کرنے کا موقع مل جائے اس کے نتیجے میں. اب دنیا کے اندر تو آپ نے مثال کے طور پہ کہہ بھی دیا بھائی ہم رینڈ کارپوریشن کے, ممکن آپ کو لگا ہو, لیکن خدا نہ خواستہ اگر نہ ہوئے ہم, تو سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن تو یوٹیوب کی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی نا, وہ تو ایک وبال جاریہ ہے آپ کے لیے, وہ تو مرنے کے بعد بھی لوگ سنتے رہیں گے, اس کی بنیاد پہ آرا قائم کریں گے. تو یہ اتنی احتیاط کی چیز ہے, اتنی دودھاری تلوار ہے. جس وقت آپ دعوت اور اصلاح کا کام کرنے اٹھتے ہیں کہ آپ کی زبان سے ایک لفظ جو نکلتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ علم نافع ہو تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے, لیکن اس طرح کا اگر آپ کو کام کریں تو پھر یہ وبال جاریہ میں کہتا ہوں اس کو, خاص طور پہ یوٹیوب کی دنیا میں, کہ وہ لوگ سنتے رہیں گے اس کو اور اس سے ایک منفی اثر لیتے رہیں گے, اس آپ کی رائے کو معاشرے میں پھیلائیں گے, آپ کے کھاتے میں جائیں گے سب گناہ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے آج جمعے کے بیان کے دوران ان لوگوں کو جواب دیا جو جنت میں جانے کے لیے شارٹ کٹ میتھڈز یوز کرتے ہیں. آج پتہ ہے مسلمان نے شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے جنت میں جانے کا, شارٹ کٹ راستہ. وہ شارٹ کٹ راستہ کیا, بھائی مر جائے گا تو قرآن خوانی کریں گے, دیگیں چڑھائیں گے, کھلائیں گے, ابا کی کیا ہو جائے گی, بخشش. بھائی اگر دیگوں سے بخشش ہونا ہوتی تو اللہ الحم سے لے کے والناس تک صرف دیگیں ہی نازل کرتا. کیا خیال ہے؟ نہ عقیدہ بتاتا کہ کیا عقیدہ رکھنا ہے, نہ یہ بتاتا کہ شراب سے بچو, جوئے سے بچو, ماں باپ کی نافرمانی سے بچو, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, اپنی جان کو خود ہلاکت میں مت ڈالو, 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھو. اللہ کہتا ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب بندہ مر جائے گا تمبو لگانا, دیگیں کھلانا اور کل شریف کر کے مٹی جھاڑ کے آ جانا, میں سب کو کیا کر دوں گا, بخش دوں گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. وہ فرماتے تھے آج کا مسلمان نبی کی اطاعت نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے, جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر بکرے کاٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بکرے کاٹتا ہے, صدقے کے نام پہ بکرے کاٹتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے موت کا فرشتہ اتنا ہوشیار ہے, وہ بکرے کی جان بھی لے جاتا ہے اور تمہارے مریض کی جان بھی لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے چلو آیا تو ایک کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا, دوسرا غریبی میں, سمجھ رہے ہیں, وہ دوسرے کی جان بھی لے جاتا ہے.
नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली अदनान रशीद साहब ने अभी हाल ही में डैनियल हकीकत के साथ एक डिबेट के दौरान ये कहा कि हम जिन्नात और फरिश्तों से मदद मांग सकते हैं उन कामों के लिए जिन पर अल्लाह पाक ने उन्हें मामूर किया है, जिस पर डैनियल हकीकत ने ये जवाब दिया कि किसी को मदद के लिए पुकारना तो शिर्क होता है। इसके जवाब में अदनान रशीद साहब ने ये फरमाया कि मरे हुए को मदद के लिए पुकारना शिर्क है, जिन्नात और फरिश्ते तो जिंदा हैं और मौजूद हैं। अदनान रशीद साहब के इस जवाब पर डैनियल हकीकत ने यह काउंटर किया कि बरेलवी तो नबी इस्लाम को भी कब्र में जिंदा मानते हैं, तो क्या उनसे भी मदद मांगना जायज होगा? तो इस पर अदनान रशीद साहब ने यह जवाब दिया कि जो काम सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है तो उसको छोड़कर किसी और से मदद मांगना तो शिर्क है, लेकिन अल्लाह ने जिन्नात और फरिश्तों को बहुत से कामों पर मामूर किया है, लिहाजा उन कामों के लिए अगर मदद मांगी जाए तो वो शिर्क नहीं होगा। अदनान रशीद साहब की इस आर्ग्यूमेंट पर डैनियल हकीकत ने यह जवाब दिया कि क्या हम उन फरिश्तों से भी मदद मांग सकते हैं जो कि अल्लाह के हुक्म पर बारिश बरसाते हैं? तो इस पर अदनान रशीद साहब खामोश हो गए और उन्होंने आखिर में यह कहा कि ये चीजें इख्तलाफी हैं, जिस पर डैनियल हकीकत ने यह जवाब दिया कि तौहीद और शिर्क तो बिल्कुल वाज़े है, इसमें इख्तिलाफ की जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं। I want you to be consistent. Is it shirk akbar to call on the angels or jinn instead of calling to Allah? Yes or no? Okay, coming to jinns and angels very quickly. I will say, okay, it depends again. It depends what you're doing, because angels and jinns are not absent. They are not absent. The jinns are present. The angels are present. We know Allah sends down angels to do certain jobs. Jinns are already here on planet Earth. Okay, so it depends what you are asking for and how you are asking. Okay, for example. Okay, so it's shirk, for example, to believe that angels have a power of their own, that they can heal you. For example, if you ask an angel to heal your illness, your leprosy, it's shirk akbar. It takes you out, because only Allah can do that. But if Allah has bestowed a duty upon an angel to do for you, okay, and it's clear from Sharia, then asking for those specific things that Allah allows, okay, then it's not shirk. I'm just applying your principles. You said as long as it's something that the angels can do or have been given the power to do, it's not shirk akbar. So if I call to the angels and say, "Oh angels, bring me rain," "Oh angels, that's within the power of some of the malaika have been given that power to be in charge of the rain, the clouds, winds, etc. So if I ask the angels, bring rain for my crops, then this is not shirk akbar according to your definition, correct? Okay, because you don't understand the dynamics, again, you haven't even read the Quran carefully. If you had, you would have remembered that Sulaiman alayhi salam used a jinn to bring the Queen of Sheba to Sulaiman alayhi salam within no time. He told the jinn to do what he wanted him to do. Clearly, he had access to jinns, and he used the jinn. Okay, and Ifrit came forward, as we know the story from the Quran. If you had read the Quran carefully, so clearly, it is not what you're trying to claim it is. It is not like the dead person, the dead sheikh or the dead prophet in the grave, and you're going to the person and saying, "Heal me, heal me, heal me." Something only Allah can do. There is the example. Therefore, using jinns when you have access to them is not shirk. ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।